السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے صیام کے احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے، اور تقریباً موٹے موٹے مسائل کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج قبل اس کے کہ ہم بعض مسائل پر نظر ڈالیں، ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صیام کا، روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر تقوی کی اسپرٹ نہ پیدا کی تو پھر اس صیام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صیام کی فرضیت کے ساتھ اس کا مقصد بھی واضح کر دیا ہے قرآن میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے۔ تو اصل یہ صیام کا مہینہ ہر سال آتا ہے ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہماری پوری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا کریں۔ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کو کیسے سمجھا جائے، تو اس کے لیے ایک موٹی سی مثال ہمارے سامنے ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے تقوی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کیا چیز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت طیبہ تھی کہ وہ رات کو جب پبلک سو جاتی تھی تو آپ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کی خبرگیری کے لیے چکر لگایا کرتے۔ یہ دیکھیں رعایا کس حالت میں ہے۔ چنانچہ ایک دن چکر لگاتے ہوئے جا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آنے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے کہ آخر رات کی تنہائی میں کیا معاملہ ہے، ان لوگوں کی کیا پریشانی ہے، جبکہ سب سو رہے ہیں تو یہ لوگ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بات سنی تو ماں بیٹی کی بات تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھو، سویرا ہونے والا ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں جان آپ کو پتہ نہیں
امیر المومنین کا آرڈر ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، مارکیٹ میں پیور دودھ آنا چاہیے۔ یہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت کا یہ معاملہ تھا۔ آج تو ہر چیز میں ملاوٹ۔ ماں نے کہا بیٹی عمر تو اپنے گھر سو رہے ہوں گے، ان کو کیا خبر کہ دودھ میں پانی کون ملا رہا ہے؟ بیٹی نے کہا اماں جان اگر عمر سو رہے ہیں تو رب العالمین تو نہیں سو رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ رات کی اس تنہائی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اماں جان ہم سے یہ بات نہیں ہو سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں کی بات اس بیٹی نے نہیں مانی، دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ باتیں سنی اور مکان پر نشان لگا کر گھر چلے آئے۔ جب صبح ہوئی تو بلایا، پوچھا ماں بیٹی سے کہ رات میں کیا باتیں ہو رہی تھی تمہارے اندر، کیا پریشانی تھی تمہیں؟ بات سامنے آئی، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بچی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ تو تقوی اس چیز کا نام ہے میرے بھائی، تقوی اسے سمجھ لیجیے کہ اللہ کا خوف شریعت کا پاس اس قدر ہو کہ نہ تو کسی کی محبت اور نہ کسی کا خوف اللہ کی مخالفت پر ابھار سکے ہمیں، اور ہمیں اسلامی شریعت سے برگشتہ نہ کر سکے۔ ہم اللہ کی شریعت پر قائم رہیں، اللہ کے سلسلے میں خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں یا گھر کی تنہائی میں ہوں، یہ واضح رہے کہ ہماری کوئی نقل و حرکت اللہ پر مخفی نہیں ہے، ہماری ہر نقل و حرکت سے اللہ واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی نگاہیں اوجھل ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی نگاہ اوجھل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انسان ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچائے، شریعت کی مخالفت سے بچائے، اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھے اور کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس کا نام ہے تقوی، یہ ہے تقوی کی اسپرٹ۔ تو رمضان آتا ہے یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے، تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو اور ہم اپنے اندر تقوی کی اس قدر اسپرٹ پیدا کریں کہ ہمیں کوئی بھی اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ کی شریعت سے ہمیں برگشتہ نہ کر سکے، اللہ کی مخالفت پر ابھار نہ سکے، اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ کرا سکے۔ تو یہ مقصد ہے بنیادی طور سے رمضان کی آمد کا، روزوں کی فرضیت کا۔ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں حلال چیزوں سے روک کر کے حرام چیزوں سے بچنے کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اسپرٹ، تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، حرام سے بچنے کی صلاحیت اجاگر ہو جائے کہ ہم پورے سال اللہ سے وابستہ رہیں، مسجدوں سے وابستہ رہیں، شریعت سے وابستہ رہیں، اور کسی قیمت پہ بھی شریعت کا دامن چھوڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہ پائیں۔ تو میرے بھائی اگر یہ مقصد ہمارے سامنے ہے اور اس مقصد کو اگر ہم نے حاصل کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ روزے کے تمام فضائل، رمضان کے تمام فضائل ہماری جھولی میں۔ لیکن اگر یہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا، چاند نکلنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، عید کے ساتھ ہی ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے، تو یہ فضائل، یہ برکات رمضان کے ہمیں حاصل نہ ہوں گے، روزے کی فضیلت ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آئیے مسائل کے سلسلے میں گزشتہ درس کے اندر
آپ کے سامنے تفصیل آئی تھی سحری اور افطاری کی. سحری کے سلسلے میں یہ واضح رہے کہ سحری یہ سحر کے اندر کھائی جانے والی غذا وہ سحری کہتے ہیں. سحر کے اندر یعنی صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جائے اس کو سحری یا سحور کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بابرکت غذا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ. یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، بابرکت غذا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کی دعوت دی. عام طور ہمارے یہاں افطاری کی دعوتیں چلتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی دعوت دیتے تھے. کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی دعوت دی رمضان، سحری کی دعوت دی رمضان میں، اور کہا ہلم الی الغذاء المبارک، لوگوں بابرکت غذا کی طرف، کھانے کی طرف آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت غذا قرار دیا، بابرکت غذا قرار دیا. اور پھر یہ سحری جو ہے اہل ایمان اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اور اہل کتاب یہاں سحری کا تصور نہیں. اسی طرح سحری کے سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، اس میں جس قدر ہو سکے تاخیر سے سحری کی جائے. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی طرف چل پڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قلت لزید، میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کم کانا بین الاذان والسحور، یا کم کانا بینہما، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا قدر 50 آیا، 50 آیتوں کے پڑھنے، جتنی دیر میں انسان 50 آیتیں پڑھ لیتا. تو سحری تاخیر سے کھانی چاہیے، اور جو ہے آدھی رات کو کھا کر نہیں سونا چاہیے، یہ واضح رہے. سحری میں تاخیر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت رکھی ہے. اس کی وجہ سے ایک برکت تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے، روزے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھوک کی شدت نہیں محسوس ہوتی، بھوک و پیاس کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جاتی، فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر سحری تاخیر سے کریں تو سحری کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں، وقت پر پڑھ سکتے ہیں. تو سحری کے اندر برکت ہے اس کو. لیکن سحری جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، جو جی کا ہے کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ جو ہے تسحروا ولو بجرعۃ ماء، تسحروا ولو بجرعۃ ماء، کہ سحری کیا کرو گرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. ایک گھونٹ پانی پی لیا وہ بھی سحری ہے، ایک دو کھجور کھا لیا وہ بھی سحری ہے، اس کو بھی سحری اور سحور
کہا جائے گا. جی بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت میں جلسہ متکلم فی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر، بہترین سحری کھجور ہے، بہترین سحری جو ہے کھجور ہے. تو اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے افطاری کے سلسلے میں جلد بازی، آج کل کہتے ہیں 2 منٹ، بہت سے لوگ کہتے ہیں 2-3 منٹ تاخیر سے افطاری کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کو بہت عام کیا جاتا ہے کہ نہیں اندھیرا ہو جائے. نہیں، افطاری کرنے میں جلدی ہونا چاہیے. افطاری میں جلدی جو ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ برابر خیر کی حالت میں رہیں گے جب تک جو ہے افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ برابر خیر کی حالت میں رہیں گے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ افطاری کرنے میں جلدی، وقت ہوتے ہی فوراً جو ہے انسان کو افطاری کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. احتیاط جو ہے، کچھ لوگ سحری میں بھی احتیاط کرتے ہیں، 10 منٹ پہلے وہ جو امساکیہ بناتے ہیں 10 منٹ پہلے اذان سے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی بے بنیاد ہے. آپ اذان تک کھا پی سکتے ہیں، سحری کا وقت اذان تک ہے، نہ کہ 10 منٹ پہلے. وہ احتیاطی جو کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں. سحری جو ہے آخر وقت تک سحری کر سکتے ہیں. اسی طرح افطاری سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطاری ہونی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطاری کرنے میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک خیر کی حالت میں رہے گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جو ہے کہ جب سورج جو ہے رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو جو ہے روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا. تو سورج غروب ہوتے ہی انسان کو افطاری کرنی چاہیے. اس میں تاخیر یہ اہل بدعت کی صفت ہے. اہل بدعت کہتے ہیں جب تک ستارے نظر نہ آ جائیں، تاریکی نہ چھا جائے، اس وقت تک افطاری نہیں ہوتی. روافظ کی عادت ہے، یہ روافظ کی عادت ہے، یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے ہاں افطاری کرنے میں جلدی ہونی چاہیے، تاخیر یہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے افطاری کس چیز سے کی جائے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نمک کھا لو، کچھ لوگ کچھ نہیں. افطاری جو سنت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے. نماز مغرب سے پہلے افطاری کرتے تھے رطب یہ تازہ کھجور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تازہ کھجور رطب جو ہے موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، فَتُمَيْرَات، چند خشک کھجور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَات، اور اگر خشک کھجور بھی میسر نہ ہو تو حسا حسوات من ماء، تو چند گھونٹ پانی پی کر افطاری کر لیتے. تو مسنون طریقہ یہ ہے رطب موجود ہے تو اس سے افطاری کریں، رطب نہیں ہے تو عام کھجور سے افطاری کریں، عام کھجور بھی میسر نہیں ہے تو پانی سے افطاری کریں. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے حدیث ہے. اسی طریقے سے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ بھی ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ جو ہے اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ فان لم یجد فیفطر علی ماء فانہ طہور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص
افطاری کرنا چاہے تو کھجور سے افطاری کرے، کیونکہ کھجور میں برکت ہے، فإنہ برکہ، کھجور میں برکت ہے۔ اور اگر کھجور نہ ملے تو وہ پانی سے افطاری کرے، فإنہ طہور، کیونکہ پانی یہ طاہر و مطہر ہے، طاہر بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اور پاک بھی ہے، خود پاک ہے بذات خود، اور پانی کے اندر دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھجور کو بابرکت قرار دیتے ہوئے کھجور سے افطاری کرنے کا حکم فرمایا، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، افطاری انہی چیزوں سے ہونا چاہیے، انہی چیزوں سے ہونا چاہیے جو ہے، اور اس میں تاخیر جو ہے، افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح افطاری میں کیا دعا پڑھیں؟ افطاری سے پہلے بسم اللہ سے افطاری کا آغاز کریں گے، اور افطاری کرنے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہی دعا ثابت ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ تو شروع میں بسم اللہ اور افطاری کر کے پھر یہ الفاظ انسان کو ادا کرنے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ ملکہ سمتو ولا رزق افطرتو، یہ ثابت نہیں ہے، جیسا میں نے گزشتہ وضاحت کی تھی، یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک چیز افطاری میں اور مسئلہ کہ عام طور سے لوگ بیٹھ کر پیٹ بھر کھانے لگ جاتے، پیٹ بھر کھانے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سستی آتی ہے، پھر نماز میں پریشانی ہوتی ہے۔ نہیں، افطاری کی ہلکی کیجئے، کھجور کھایا، پانی پیا، نماز پڑھیے، اس کے بعد بیٹھ کر کھائیے، اس کے بعد بیٹھ کر چاہیے۔ مسنون طریقہ یہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ افطاری کیجئے، پھر نماز پڑھیے، نماز میں تاخیر مت کیجئے، اور اس کے بعد پھر کھانا پینا کا اپنے کا آغاز رات بھر کھاتے پیتے رہیے، پوری رات کھانے پیے، کلو وشربو حتی یتبین، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کے کالی دھاری سے نمایاں ہو۔ تو پوری رات کھانے پینے کے لیے ہے، اس لیے افطاری کے وقت پہلے افطاری کیجئے، نماز پڑھیے، ہلکی پھلکی افطاری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کیونکہ بھوکے پیاسے پیٹ میں اگر ایک بار ہی آپ بھر لیں گے تو آپ کے لیے مفید ہونے کے بجائے وہ نقصان دہ ہوگا، وہ مفید نہیں ہوگا، وہ نقصان دہ ہوگا۔ کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک بھوکے پیاسے پیٹ کو جن قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے کھجور میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے۔ اسی لیے کھجور سے افطاری میں یہ حکمت ہے کہ اس سے آپ کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے جو کمزوری لاحق ہوتی ہے، وہ کمزوری کھجور سے افطار کرنے سے دور ہوتی ہے۔ تو کھجور سے افطار کیجئے، اس سے جو ہے قوت انرجی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور سنت پر عمل ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، اور جسمانی انرجی کا سبب بھی کھجور ہے۔ تو جو ہے اس چیز کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے افطاری کے لیے۔ تو اور اسی طریقے سے دوسرے مسائل تو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں، انشاءاللہ اب اسی پر آج میں اپنی گفتگو کے جو ہے اکتفا کرتا ہوں گفتگو کے سلسلے میں، اور اب انشاءاللہ سوالات چونکہ بہت زیادہ ہیں، اب ہمارے جس بھائی کے پاس کوئی سوال ہو وہ شوق سے کریں، اور پرانے جو سوالات موجود ہیں پہلے ان کے میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صحیح معنی میں رمضان المبارک کو گزارنے کی اور اس کے برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
جزاک اللہ خیراً شیخ، جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ سوالوں کے 3 پروسیس ہیں. ایک، جو لوگ آلریڈی زوم پہ اویلیبل ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیے اور آپ سوال کر سکتے ہیں. پلیز کوشش کیجئے کہ دوسروں کو بھی باری دیں، ہر کوئی اپنے طور پہ 1 یا میکسیمم 2 سوال کرے ایک ٹائم پہ. ہاں، جب پورے سوالات ہو جائیں اس کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں جب سوال ختم ہو، لیکن اگر آپ ایک ہی آدمی زیادہ سوال کرے تو دوسروں کو موقع نہیں ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پریفرنس رمضان کے، زکوٰۃ کے اور ان سوالات پہ دیجئے، عقیدے پہ اس پہ زیادہ دیجئے. باقی کے جو ہیں سوالات وہ بعد میں آ سکتے ہیں. اگر نہ سوالات ختم ہو گئے ہیں پھر دوسرے سوالات آپ لوگ لے سکتے ہیں. اور تیسرا جو یہ ہے پوائنٹ کہ جیسے ہم لوگ روٹیشن میں جاتے ہیں، جو لوگ پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو کرواتے ہیں، ان کے سوال لیتے ہیں. یوٹیوب سے مجیب بھائی وہاں سے سوال پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ جو ٹائپ ہوتے ہیں سوال، جو لیڈیز ہیں وہ ٹائپ کرتے ہیں. جینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خود سوال کریں تاکہ سوال ہو بہو آ جائے ویسے ہی، تاکہ پڑھنے میں کبھی کبھی تھوڑی سی دقت بھی ہو جاتی ہے. مجیب بھائی آپ کے پاس ہیں لاسٹ ویک کے سوال، یا پھر میں جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کو پوزیشن ان کو دے دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے رکھے اور ہم آپ سے ہمیشہ رہنمائی پاتے رہیں. شیخ آج بالکل ہی مختصر کلام کیا، اس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات ایسے ہی آ گئے الحمدللہ. اب رہا گئے وقت کے جو سوالات ہیں، اور ہم نے ان کو کہا تھا سارے لوگوں کو کہ آپ بالکل پہلے آئیے اور اپنے سوالات پیش کیجیے. اب پہلا پریفرنس جیسے ہمارے سمیر بھائی نے کہا کہ جو لوگ موجود ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کو جو ہے ہم موقع دیں گے، اور جب یوٹیوب پہ سوالات آئیں گے اس کے ہم انشاءاللہ آپ سے جوابات طلب کریں گے. ویسے آپ نے تقریباً سارے سوالوں کے جوابات آج کے آپ کے چھوٹے سے مختصر درس میں کور کر چکے ہیں. جی، جن لوگوں کے کھڑے آپ ان کو موقع دیں. جی جزاک اللہ خیراً مجیب بھائی. پہلا جو ہے ہاتھ اٹھا ہوا بندے جو ہیں ان کا نصیر بھائی، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز پچھلے درس میں شیخ نے کافی پوائنٹس کور کر چکے ہیں، درس کے دوران ہی کافی مسائل کورڈ ہیں، تو پلیز آپ کوشش کیجئے کہ وہ درس برابر سے سنیں تو اس میں آپ کے کافی سوالوں کے جواب مل جائیں گے. نصیر بھائی آپ میں ان میوٹ کرتا ہوں. جی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ درس بہت اچھا رہا، مختصر سا، تقریباً سوال کے جواب آ گئے. لیکن ایک سوال تھا کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اگر کوئی متواتر قرآن پڑھ رہا ہے، پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو قرضہ زیادہ دیتے تھے تھوڑا بہت، کیا یہ سود میں ہے یا کس طریقے کا زیادہ دینا ہے، وہ سود نہ سمجھے؟ جزاک اللہ خیر. ان کے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے سے متعلق. دیکھیے، آپ تلاوت تو ایک مسلمان کو روزانہ ترتیب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن میں 30 پارے ہیں، روزانہ 1 پارہ پڑھیے تو مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام عام طور سے 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ عام معمول تھا سلف صالحین کا 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا. تو وہ تو ترتیب سے آپ پڑھتے رہے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت جو ہے یہ جمعہ کے لیے خاص ہے. جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کے، جمعہ کے دن وہ عام تلاوت کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. جمعہ کے دن عام تلاوت کے علاوہ جو روٹین ہے آپ کا وہ باقی رکھیے، اس کے علاوہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے کہ دونوں جمعہ کے درمیان اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے نور پیدا کرتا ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور انسان کو سورہ کہف پڑھنے کی. اور بعض دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہاں سے مکہ تک اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے. آپ جہاں ہیں وہاں سے مکہ تک نور جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو بڑی فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی. اور یہ آج معلوم ہے کہ سورہ کہف یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی صورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
کہ جب دجال کا فتنہ ہو تو جب دجال کا سامنا ہو تو اس کے سامنے سورہ کہف تلاوت کرو، اس کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کرو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہو گی۔ اور جہاں تک دوسرا سوال آپ کا ہے، دوسرا سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ زکوٰۃ نہیں، سوری، السلام علیکم مولانا، میں بتاتا ہوں مولانا۔ لین دین کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں جو ہے کہ ایک مومن جو ہے ادا کرنے میں بھی آسن ہوتا ہے اور قضا کرنے میں بھی آسن ہوتا ہے، دینے میں لینے میں دونوں میں اچھائی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی یہ، اور آپ نے اس کی طرف امت کو رغبت بھی دلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرض دیتے ہوئے شرط لگائیں کہ بھائی اتنا دے رہا ہوں اور اتنا وصول کروں گا، تو یہ سود ہے۔ آپ دیتے ہوئے یہ شرط لگائیں کہ میں اتنا 100 روپے دے رہا ہوں تو 101 روپے آپ سے لوں گا واپس، تو یہ سود ہے، اس کو ربا کہتے ہیں اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والا ملعون ہے، کم سے کم گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف۔ لیکن آپ نے قرض حسن دیا، کسی کو دیا آپ نے، اب لینے والا بغیر کسی شرط کے جب ادا کرنا ہوتا ہے، ادا کرتے وقت کچھ بڑھا کر کے آپ کو دے رہا ہے، کچھ بڑھا کے آپ کو دے رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ سود نہیں ہے، وہ سود نہیں، اس کو سود نہیں کہتے۔ تو ادا کرتے ہوئے احسن و ادان جو ہے ہونا چاہیے انسان کو، ایک مومن کو، کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کیجیے، احسان کا بدلہ احسان سے دیجیے، اس کی طرف شریعت نے رغبت دلائی۔ لیکن مشروط طریقے سے شرط لگا کر کے تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ اگر مشروط ہے اضافہ تو وہ ربا اور سود ہے، وہ جائز نہیں۔ لیکن بغیر شرط کے ادا کرتے ہوئے انسان اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے، کچھ زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی چیز۔ اس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ لیا تھا، ادھار اونٹ لیا تھا کہ پھر اونٹ دے دوں گا، ادھار باقی تھا آپ پر، اونٹ لیا تھا آپ نے، وہ آیا مانگنے کے لیے تو آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو اونٹ دے دو، دیکھو اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ اس کو دے دو۔ تو گئے صحابہ دیکھنے کے لیے، تو کہا یا رسول اللہ، جس عمر کا اونٹ اس نے دیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ ہے، اس سے بڑی عمر کا، اس سے اچھا اونٹ ہے۔ تو کہا دے دو، وہ اچھا اونٹ دے دو، کیونکہ ایک مومن کو ادا کرتے ہوئے بھی اچھا ہونا چاہیے، آسن ہونا چاہیے۔ تو اس کو دے دیا وہ اونٹ جو اس کی عمر میں اور حیت میں اچھا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام عادت طیبہ تھی، اور امت کو بھی اس کی طرف رغبت آپ نے دلائی ہے کہ آپ قرض لیے ہیں تو قرض ادا کرتے ہوئے کچھ بڑھا کے دے دیجئے۔ یہاں تو لوگ کھا جانے کے چکر بڑھا کے دینے کون، لوگ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ قرض لے کر دینا نہیں، قرض لے کر دینا نہیں، عام بیماری ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی جو صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہاں جزاک اللہ خیرن۔ دوسرا ہاتھ مطلب بھائی کا ہے، مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کھجور کھانے کا سنت طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کھجور جو ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو جب کھجور نکالیں گے تو ہاتھ انگلی سے نہیں، آپ اپنے انگلی کے پیچھے نکالیے تاکہ وہ انگلی جھوٹی نہیں ہو۔ تو شیخ صاحب یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا ذرا سوال جواب۔ شیخ میں بتاتا ہوں، ایسا ہے کہ جب کھجور کھایا جائے، ایک ویڈیو آیا ہے، میں نے بھی کل دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو میں ایسا دکھ رہا ہے کہ کھجور لے کے ایسا کھاتے تھے، لیکن جب اس کو نکالنا ہوتی تھی تو گوٹلی یہاں نکالتا۔ نہیں، صحیح طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ ہے۔ کھجور کی بیج
نکالنے کا یہ طریقہ ہے تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر کھا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ لگے نہیں، تاکہ کسی کو جو ہے اس سے نفرت نہ پیدا ہو. وہ بیج جو ہے دوسری طرف گرائیے، آپ جو ہے سامنے مت گرائیے. جی میں آپ کے پاس سوال ہے تو پھر ورنہ میں نیکسٹ ہاتھ والے. جی میں اسی کے اوپر تھوڑی سی وہ چڑھانا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرن جو بھائی نے سوال پوچھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. رمضان کا مہینہ ہے اور کھجور کی گٹلی، کھجور کھانا بھی ایسا اور پکڑنا بھی ایسا، وہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں اپنے جگہ پر، لیکن پبلک جگہ پر یا کہیں دعوت ہو گئی تو ایسی تھوک دیتے ہیں. آپ کو وہاں پر مندیل رکھی ہوئی تھی، مندیل میں لے سکتے ہیں، مندیل میں رکھ سکتے ہیں، ٹیشو پیپر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ مارکیٹ میں بھی گئے، وہ بیچارے کا کھجور خریدنے میں 2-4 کھجور کھا لیے اور ادھر ادھر بھی پھینک دیے. اس کی یہی مصیبت یہی ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی یہی مصیبت ہے کہ اپنی شریعت کو فالو نہیں کرتے. شریعت کو فالو کریں تو اسلام نے جو نظافت اور صفائی کی جو تعلیم دی ہے وہ کسی دھرم اور کسی دین کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم اپنی شریعت کو فالو نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے. جی میرے پاس 2 ہمارے بھائی، لیکن بلکہ 3 ہیں. اس میں سے ایک سوال تو آپ نے آلریڈی کور کر لیا کہ اس سحری میں جلدی کی جاتی ہے اور افطاری میں تاخیر، اس کو آپ نے آلریڈی کور کر چکے ماشاءاللہ. آج کل ایک بات بہت ریاض مقدم صاحب نے پوچھا ہے کہ آج کل ایک ویڈیو بہت، ایک نہیں 50 جگہ سے آئے مجھے بھی، کہ سورہ ستارے پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں وضاحت کریں، کیونکہ کہتے کہ سورہ ستارہ کچھ 12 مئی کو نمودار ہوگا اور ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی. جی دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے. سورہ ستارہ والی روایت جو عام طور سے بیان کی جاتی ہے وہ حدیث حقیقت میں مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے پھلوں کو بیچنے سے منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا. پھلوں حد جو ہے اور اس پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث اصل ہے. یہاں تک کہ جو ہے موسم بدل جائے تب تم پھلوں کو بیچنا، اس میں جو ہے مختلف الفاظ میں یہ روایت مروی ہے. اصل چیز معاملہ یہ ہے کہ عرب پھلوں کو کیری لگتے ہی، پھول لگتے ہی درختوں پر کھجور کو بیچ دیتے تھے، اور اس کے بعد آندھی آتی تھی، آفتیں آتی تھیں اور جھڑ جاتے تھے. پھول جھڑ گیا، کیری جھڑ گئی تو خریدنے والے کو خسارہ، خریدنے والے کو خسارہ ہوتا ہے. یہ بے غرر ہے، یہ دھوکے کی بے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سے منع فرمایا، کہا لا منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تزہو، حتی تزہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ رنگ نہ پکڑ لے، جب تک کہ کیری رنگ نہ پڑ. دوسری روایت کے اندر حتی یحمر و اصفر، یہاں تک کہ سرخ یا پیلا نہ ہو جائے تب تک، اس وقت تک درخت پر پھلوں کے بیچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. راوی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یہ کب جو ہے رنگ پکڑے گا، یہ پھل جو ہے کب رنگ پکڑتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب حتی تطلع الثریہ، جو ہے جب ثریہ طلوع ہو جاتا ہے تو اب پھل جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں اور آفتیں جو ہے پھلوں پر جو آتی ہیں وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور ثریہ جو ہے 12 مئی کو طلوع ہوتا ہے، 12 مئی کو ثریہ جو ہے ستارہ طلوع ہوتا ہے. یہ ہے اصل حدیث. یہ پھلوں کے سلسلے میں ہے، جو ہے پھلوں کے سلسلے میں بیچ و شرع کے، تو اس کو تو چھوڑ دیا پھلوں کا اور لے آئے کورونا وائرس پہ، اور جو ہے تشریح کرنے لگے کہ بس 12 مئی سے جو ہے کورونا وائرس جو ہے ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ پیشین گوئی فرما دی. یہ حدیث کا غلط مفہوم لینا ہے. اب 12 مئی تک اگر نہ ختم ہوا، لوگ کہیں گے دیکھو حدیث غلط ہے.
بھائی تو پھلوں کو کیوں خریدتے بیچتے ہیں؟ بھائی بازار میں جائے پھل بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے ہیں؟ وہاں تو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا. تو اگر حدیث کا یہی مطلب ہے جو آپ لے رہے ہیں تو پھلوں سے کو بیچنا مارکیٹ میں جائز نہ ہوتا. اس سے بھی روکیے لوگوں کو کہ پھل نہ بیچیں. اصل چیز یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ حدیث پھلوں سے متعلق ہے جو درختوں پر لوگ پھول لگتے ہی کیری لگتے ہی بیچ دیا کرتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ بیچنا جائز نہیں کیونکہ اس میں غرر ہے، دھوکہ ہے، خسارہ ہے، اور جو ہے جب تک کہ وہ مضبوط نہ ہو جائے، جب تک کہ پھل رنگین نہ ہو جائے. دوسری روایت کے اندر عمرہ اسفرہ کا لفظ ہے. تو یہ اصل حدیث ہے، لیکن اس کو لا کر کے آپ کرونا وائرس پر لوگوں نے فٹ کر دیا ہے. یہ غلط، یہ حدیث کا مطلب لینا غلط ہے. یہ کرونا انسانوں کے آفت کے لیے نہیں ہے، یہ پھلوں کی آفت کے لیے، یہ پھلوں کی آفت کے لیے. یہ پھلوں کی آفت جب موسم بدل جاتا ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے، تو کھجور پھر اس کے بعد کھجور کے گرنے کا خطرہ اور آفت آنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے. یہ اصل مقصد ہے. سریا کا کوئی اثر نہیں اس میں. موسم کی تبدیلی، یہاں موسم کی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف ان کا قول ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے. حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا جب تک کہ وہ رنگ نہ پکڑ لے، جب تک کہ وہ رنگ نہ پکڑ لے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پوچھا گیا کب رنگ پکڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے جب تک سریا، یہاں تک کہ سریا طلوع ہو جائے. ایک منٹ سمیر بھائی، ہم لوگ کوکن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سریا کا اور ہمارے ہاپوس آم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں نہیں، کیونکہ سریا کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ موسم کی تبدیلی کا ہے. جو عام عادت ہے کہ موسم بدل جاتا ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے، موسم کی تبدیلی کا ہے. اور یہ سریا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. جو دوسری روایت، ایک روایت ضعیف روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو روایت ضعیف ہے اس میں نجم کا ذکر، حتی تطلع النجم، یہاں تک کہ نجم طلوع ہو جائے. تو اس نجم سے سریا مراد لیا ہے. جی شیخ جزاک اللہ. ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا 12 مئی دور نہیں، ہم آلریڈی مئی میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے غلط افکار لوگوں تک پہنچانے سے. جزاک اللہ. جی سمیر بھائی. جزاک اللہ خیرن. شیخ اگلا ہاتھ ندیم بھائی کا اٹھا ہوا ہے. ندیم بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ 2 سوال ہے میرے. پہلا تو یہ فرض نماز میں بھی کیا قرآن ہاتھ میں لے کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی پراپرٹی ایسی ہے ہمارے پاس جس کا ہمیں اصل قیمت نہیں پتا ابھی، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ دیکھیے جہاں دیکھ رہی ہوں آپ کو کہ ایک نارمل معاملہ ہے یا نوافل میں قیام ہوتا ہے، فرائض میں طول قیام نہیں ہوتا. اور وہاں اتنا تو انسان کو قرآن یاد رکھنا ضروری ہے کہ کم سے کم نماز پڑھ سکے. اس لیے فرائض میں قرآن لے کر نہیں پڑھیں گے. نوافل میں خاص طور سے تراویح میں جہاں طول قیام مقصود ہوتا ہے، طول قرات مقصود ہوتی ہے، اور انسان کو یاد نہیں ہے تو وہ قرآن لے کر کے ہاتھ میں یا اسٹینڈ بنا کر کے رکھ کر کے یا جوال سے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو. جیسا کہ ذکوان جو ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ قرآن دیکھ کر مصحف لے کر تراویح پڑھاتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے تراویح پڑھتی تھی. اسی سے علماء نے استدلال کیا، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. تو یہاں سے جو ہے استدلال کیا گیا ہے. لیکن فرائض میں قرآن لے کر کے یا قرآن دیکھ کر نہیں پڑھیں گے. اللہ کی ایک شخص ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، ایک ایسا شخص جس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، تو علماء نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ سورہ فاتحہ جو کہ رکن صلاۃ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ جب تک یاد نہیں کر لیتا اس وقت دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے یوٹیوب پر
کہ میرا بیٹا 13 سال کا ہے, دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے تراویح میں, کیا پیچھے میں اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن دیکھ سکتی ہوں یا دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے بھائی آج آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. اگر امام قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے تو دوسرے کو پھر لقمہ دینے کی ضرورت نہیں, لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک حافظ ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی دوسرا حافظ اس کے پیچھے نہیں ہے, کوئی دوسرا حافظ اس کے پیچھے نہیں ہے, اور غلطی کا امکان ہے کہ غلط پڑ جائے, کہیں سے کہیں پہنچ جائے, تو اس کے لیے جو ہے اگر کوئی ایک شخص, صرف ایک شخص جو ہے قرآن کو سامنے رکھتا ہے تاکہ اگر امام سے غلطی ہو تو ٹوک سکے, تصحیح کر سکے, تو یہ جائز ہے. لیکن جو عام طور سے فیشن ہے, لوگ جاتے ہیں حرم میں بھی تو پیچھے قرآن لیے سب کھڑے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے سب کے لیے کہ قرآن لے کر ہم کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں. ہمیں امام کی قرأت سننی ہے, قرآن نہیں پڑھنا ہے نماز کی حالت میں, خواہ وہ نوافل ہی کیوں نہ ہو. شیخ وہ سوال میں 13 سال کا بیٹا پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے غلطی کر رہا ہو سکتا ہے غلطی کر رہا ہو, 13 دیکھ کے پڑھ رہا ہوں نا. دیکھیے 13 سال کا ہو, 7 سال کا بچہ اگر ہے, 7 سال 8 سال کا بچہ ہے اور قرآن اس کو یاد ہے, نماز کے احکامات جانتا ہے, تو وہ امامت کر سکتا ہے فرائض میں بھی اور تراویح میں بھی. جیسا کہ بخاری کی روایت ہے, عمر بن سلمہ 7 سال کا بچہ بھی 7 سال کے تھے, 6-7 سال کے امامت کراتے, تو جو ہے امامت کرا سکتا ہے. لیکن اس خوف سے کہ بچے سے غلطی ہو جائے, نہیں 13 سال کا ہے, قرآن پڑھا ہوگا تبھی وہ پڑھ رہا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن. جو لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں یا جن کی باری نہ آئے, پلیز اپنا مائک ان میوٹ نہ کریں, کیونکہ ہم لوگ نے ایڈمن کے طور پہ ابھی سب کو الاؤ کیا کہ وہ ان میوٹ کر سکتے ہیں, تو کئی لوگ بیچ میں ڈسٹربنسز آتی ہے بیچ میں. اگلا سوال, اچھا شیخ ندیم کا دوسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اگر قیمت نہیں معلوم ہے جگہ کی تو ہاں جگہ, اب یہ مسئلہ دیکھیں, پراپرٹی جو ہے غیر منقولہ جائیداد, جیسے مکان ہے, دکان ہے, زمین ہے, پلاٹ ہے, یہ اس طرح غیر منقولہ جو جائیدادیں ہیں, ان کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ استعمال کے لیے ہے, مکان ہے استعمال کی جائے, کروڑوں کا مکان ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں, آپ کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. اسی طریقے سے مکان ہے کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں, زمین ہے کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو اس کی جو ہے مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ. جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر بچ جائے, نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے, تب اس پہ زکوٰۃ. اس کی جو ہے آمدنی اگر بچت پر زکوٰۃ ہے, خرچ ہو جائے, کرایہ ملتا ہے لیکن خرچ ہو جاتا ہے, نہیں بچتا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو بچ جائے اس پہ زکوٰۃ ہے, بشرطے کہ نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے, سال بھر آپ کے پاس پڑا رہے. اسی طریقے سے آپ زمینیں پلاٹ لے کر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی کام میں لے آئیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں, اس پر بھی زکوٰۃ, کیونکہ اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے آپ کی. ہاں ایسی زمین, ایسا مکان, ایسی دکان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی, بیع و شرع کرتے, تجارت کے طور پر آپ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, تو ایسی صورت میں ایسی زمین, ایسا مکان, ایسی دکان پر جو ہے سالانہ آپ کو موجودہ ریٹ پر زکوٰۃ دینی ہوگی, اس کی مالیت پر. اس کی موجودہ ریٹ کیا ہے, موجودہ مالیت کیا ہے اس پر, کیونکہ یہ مال تجارت ہے. ایسی صورت میں مال تجارت ہے, بیچنے کی نیت سے خریدا آپ نے, خرید و فروخت کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کو ہر سال اس کی موجودہ قیمت لگانی پڑے گی اور اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن خرید رکھا ہے کہ مستقبل میں کام میں لے آئیں گے, جیسی ضرورت ہوگی مکان بنا لیں گے یا بیچ ڈالیں گے یا دکان بنا لیں گے یا کرائے پر دے دیں گے, کوئی نیت متعین نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ
نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کاشت کی زمین ہے، کھیتی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کھیتی پر زکوٰۃ ہر سال جب فصل تیار ہوگی تو عشر اور نصف عشر نصاب کو پہنچنے پر دینی ہوگی۔ لیکن یہ تو پتا تھا شیخ، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر ہم کو جگہ کی قیمت نہیں پتا کہ آج کل، کیونکہ مارکیٹ کا کچھ آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے اور مارکیٹ کا کچھ معلوم نہیں کہ کیا بولنے کے لیے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے آج جو حالات خراب ہوئے، سال بھر پہلے کیا ریٹ، سال بھر پہلے کا ریٹ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہاں سال بھر پہلے کا ہو سکتا ہو، سال بھر کے پہلے کا تو معلوم، آج ریٹ خراب ہوا ہے لیکن آج تو بکتا نہیں ہے، تو سال بھر پہلے کا اندازہ لگا کے دے دیجئے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے سلیم بھائی کا۔ سلیم بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، پلیز پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہا ہے میرا شیخ؟ جی ہاں جی شیخ، ابھی یہ رمضان میں 20 روزے کے بعد میں تراوی جو نماز پڑھتے ہیں نا، ادھر ابھی قطر میں یا سعودی میں قیام اللیل پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو ابھی اگر 8 اور 3 ہی حدیث کا روشنی میں واضح ہے تو 8 اور 3 اور ایک بار 8 یعنی 19 رکعت ہوتا ہے نا شیخ، تو ہمارے کو کتنا رکعت پڑھنا چاہیے؟ یا 8 اور 3 یا قیام اللیل اور اگین 8 رکعت پڑھنا ہے کیا؟ دیکھیے میرے بھائی، میرے کو تراویح تو حدیث میں تراویح کا لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ تراویح کا یہ جو ہے یہ بعد کی علماء کی اصطلاح ہے، تراویح رمضان کے قیام کے لیے، جو حدیث کے اندر ہے قیام ہی کا لفظ ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس رمضان میں جس نے قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ تراویح کا لفظ بعد میں لوگوں نے اس کے لیے قیام رمضان کے لیے متعین کیا ہے، ورنہ تراویح کا لفظ حدیث کے اندر کہیں نہیں آیا ہوگا۔ اول تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور تراویح کہیے، قیام کہیے، تہجد کہیے، صلاۃ اللیل کہیے، یہ سب ایک ہی نماز ہے، مختلف نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، یہ واضح ہو۔ جو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھی، اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان ان 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو ایک مرتبہ تراویح کہہ کے پڑھیں، ایک مرتبہ قیام کہہ کے پڑھیں، ایک مرتبہ تہجد کہہ کے پڑھیں، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن، اگر قیام الگ ہے تو آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی تھی 3 دن، پہلے دن ایک ثلث رات تک، دوسرے دن آدھی رات تک، تیسرے دن جو پڑھائی تو صحابہ کہتے ہیں سحری کا خطرہ ہو گیا کہ سحری نہیں ملے گی، سحری کھانے کو نہیں ملے گا، سحری تک آپ نے پڑھائی جو ہے نماز۔ تو اس دن تہجد کب پڑھی آپ نے؟ قیام کب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو قیام تراویح سب ایک ہی نماز ہے، چاہے شروع میں پڑھ لو، چاہے بیچ میں پڑھ لو، چاہے آخر میں پڑھ لو، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، یہ ذہن سے نکالتے رہ جائے۔ جی شیخ، تو ایسے حالت میں ان لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایک کو پڑھ لینا چاہیے؟ ایک کو پڑھنا چاہیے، کوئی ایک نماز پڑھیے آپ، کیونکہ آخری عشرے میں خاص طور سے تراویح تو چلتا پھرتا پڑھتے ہیں لوگ، گزارے کے لیے پڑھتے ہیں، اس پر توجہ نہیں ہوتی، اصل توجہ قیام پر ہوتی ہے۔ قیام ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں، تو قیام میں شریک ہو جائیے، تراویح کو چھوڑ دیجیے۔ جی مجیب بھائی آپ کے پاس کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم، چیٹ چل رہا ہے، دیکھیے سوال ایسا آیا ہے، کیا یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا دعا خاص علماء سے ہی کروانا چاہیے؟ یہ رواج بر صغیر میں عام ہے رمضان میں، یعنی صرف علماء کو کہتے کہ آپ دعا کرو اور شاید عورتوں کو نہیں کہتے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے اولاً تو دعا ہر کس و ناقص سے طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے یہاں فیشن ہو گیا، کسی سے بھی کہتے ہیں ذرا بھائی دعاؤں میں یاد رکھو، دعاؤں میں یاد رکھو، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔
سلف کا طریقہ ہر کس و ناقص سے دعا کا مطالبہ نہیں کرتے تھے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, دعا کے لیے بھی نہیں جو ہے سب سے نہیں کہنا چاہیے. ہاں جس کے بارے میں یہ ہو کہ نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, مستجاب الدعوات ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے, ہاں تو اس سے طلب کیا جا سکتا ہے دعا کو, اس سے دعا کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. تو ہر مولوی سے بھی یہ نہیں کہ علماء ہی ہوں, کوئی مولوی ہونا ضروری نہیں دعا کی قبولیت کے لیے. بہت سے ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں, وہ بھی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے. تو صرف علماء کو خاص نہیں کرنا چاہیے دعا کے لیے, نیک متقی پرہیزگار اگر کوئی ہے تو اس سے دعا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن. ابو ایمن آپ کا سوال پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ, میرا سوال قرضے کے تعلق سے ہے. جیسے آپ نے ابھی واضح کر دیا تھا کہ آج کے زمانے میں جو قرض لیتا ہے اور پھر جب ادائی کا ٹائم آتا ہے تو جسٹ ٹالتا رہتا ہے, مطلب ایسے ہی لیٹ کرتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں اگر کسی کو قرض دیا جا رہا ہے, اگر ایسی صورت میں کسی کو قرض دینا ہے تو کیا اس سے کوئی سیکیورٹی یا ایسا کچھ رہن کے طور پہ لے کے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ قرض ادائی رہن کا تو مشروع ہے, رہن مشروع ہے, رہن پر رکھ سکتے ہیں, رہن مشروع ہے شرعاً. قرض کے وقت رہن مشروع ہے اعتماد کے لیے کہ واپس کرے گا, مال ہمارا قرض جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگا, تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رہن کو مشروع قرار دیا. قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کا حکم بیان کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو رہن طلب کیا جا سکتا ہے کہ رہن پر کوئی چیز ہو, لیکن یہ رہے کہ مال مرہونہ سے قرض دینے والا استفادہ نہیں کر سکتا, اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. پیسہ دے دی رکھ دیا ہے, جو لوگ جو کہتے ہیں جو ہے اس کو پیسہ رکھ دو, اتنے لاکھ دے دو, یہ نہیں, آپ کا نہیں ہے وہ, یہ تو یہ طلب کرنا غلط ہے. اور اسی طرح مکان دے دیتے ہیں لوگ, رہن پر رکھ دیتے ہیں, پھر جو قرض دینے والا اس مکان میں رہتا ہے یا اس سے کرایہ وصول کرتا ہے, یہ ربا ہے, یہ سود ہے, جائز نہیں ہے. تو مال مرہونہ سے استفادہ جائز نہیں ہے قرض دینے والے کا. رہن صرف ضمانت ہے کہ اگر قرض واپس نہیں ہوا تو یہ چیز موجود ہے, اس کو بیچ کر قرض کی ادائیگی ہوگی اور جو زیادہ ہوگا وہ مالک کو واپس کر دیا جائے گا. تو رہن میں کچھ ایسا ہے اسپیسیفک کہ کیا لینا چاہیے یا مطلب کیا نہیں لینا چاہیے؟ ضمانت کے طور پر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, جیسے گھر کے پیپرز ہو گئے, کچھ زیورات ہو گئے, یہ سب چیزیں رکھ سکتے ہیں, کوئی چیز ضمانت کے طور پر کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ, بات. جزاک اللہ خیرن. مطلب بھائی آپ کا کوشچن. ہاں شیخ صاحب, آپ نے درس کے دوران بتایا کہ ہم جب افطاری کھولیں گے تو اس میں بسم اللہ سے شروع کریں گے, اور بسم اللہ پھر کھجور کھانے کے بعد ہم جو دعا تو شیخ صاحب, کیونکہ یہ بات کا علم تو مجھے تو تھا ہی نہیں شیخ صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کافی لوگ کو نہیں ہے شیخ صاحب. تو کیونکہ جہاں پہ بھی شیخ صاحب ہم کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیے روزہ کھولنے کے لیے. تو شیخ صاحب یہ عام طور سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہی دعا پڑھیے افطاری کے وقت. افطاری کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کر, کیونکہ اس کا معنی کیا ہے, ذهب الظمأ, پیاس بجھ گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر, اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد؟ افطاری کے بعد. یہ تو افطاری کے بعد ہوتا ہے سر. ہاں نہیں, میں ہمیشہ سوچتا تھا شیخ صاحب, لیکن میں آپ آج الحمدللہ یہ بہت بڑا کلیریفیکیشن دیا شیخ صاحب. اور افطاری کے بعد کی دعا ہے. ہاں, اور انشاءاللہ شیخ صاحب میں ایک سوال جواب میں آپ کو ڈالوں گا, تو پلیز اس کا جواب دو تاکہ میں اس کو فارورڈ کر سکوں شیخ صاحب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کیونکہ ریکارڈنگ نہیں کیا نا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. مجیب بھائی آپ کے پاس کوشچن.
میرا میوٹ تھا، سوری شیخ. نیند میں روزے کی حالت میں اگر منہ میں کھٹاس آ جائے اور غلطی سے نگل لے تو روزہ برقرار رہے گا؟ نہیں، نیند میں تو ایسے انسان معفو عنہ ہے، نائم حتی یستیقظ، سوتا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے قلم اس سے اللہ نے اٹھا لیا. سونے کی حالت میں تو نیند میں آئے، عذر ہے اس کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. جزاک اللہ خیر. اظہار بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب سوال تھا کہ ابھی کبھی کبھی روزے کی حالت میں گلے میں بلغم آ جاتا ہے یہ، اور کبھی کبھی ناک کا جو کبھی یہ رہتا ہے کہ سردی یا یہ سردی رہتی ہے، تو اگر وہ اندر جاتا ہے اس کے ساتھ تھوک کے ساتھ تو کیا روزہ یہ ہوتا ہے؟ مطلب اگر خود سے چلا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لے نہیں جانا چاہیے، لے نہیں جانا چاہیے. ہم جانتے ہیں کوئی بھی انسان لے کے نہیں جاتا خود سے، کوئی بھی انسان اس کو اندر خود سے نہیں لے جاتا ہے کیونکہ یہ نظافت کے خلاف ہے. تو خود سے چلا جائے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی منہ کھولے ہوئے تھے، مکھی چلی گئی اندر، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یا گرد و غبار چلا جاتا ہے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں پہ ایک بھائی کا سوال. اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی وسعت. اچھا، کبھی کبھی شیخ صاحب نماز میں بھی کبھی یہ آ جاتا ہے تو اس حال میں کیا کریں؟ ٹیشو پیپر تو ہر جگہ رہتا ہے، آپ اس میں تھوک لیجئے. تھوک آئے تو نماز میں تھوکیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے تو فرش نہیں تھا تو کہتے تھے بائیں پیر کے نیچے تھوک لو یا اپنے رومال میں تھوک لو. اب تو ٹیشو پیپر سب کے ساتھ ہے، اسی میں تھوک لینا چاہیے نماز میں. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. جی شیخ، یہاں پہ سوال لکھا ہوا ہے کہ کیا تراویح سنت ہے یا نفل؟ تراویح سنت ہے. نفل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ ہمارے یہاں مصیبت ہے، بر صغیر میں نفل کا معنی ہی غلط سمجھ لیے. نفل کا معنی سمجھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہو. نفل کا مطلب سمجھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، ہر نماز کے ساتھ دو نفل لگا دیا. یہ کہاں سے دو نفل لے آئے؟ ہر نماز کے ساتھ دو نفل لگا ہوا ملے گا آپ کو. جو لوگ رکعات بتاتے ہیں یہ اپنی طرف سے ایجاد ہے. نفل کہتے ہیں فرض سے جو زائد ہے، سب نفل ہے، تطوع ہے. تطوع و نوافل. اسی لیے فقہ کی کتاب کوئی بھی اٹھائیے، کتاب الفرائض، کتاب النوافل. فقہ کی کتابوں میں جب باب بانٹتے ہیں تو فرائض کا باب، پھر نوافل کا باب. تو فرض کے علاوہ جو عبادت ہے وہ سب نفل ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد. نفل کا مطلب زائد، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، سنت مستحبہ ہو، سب نوافل کے باب میں داخل ہیں. تمہیں بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ تراویح نفل ہے کہ سنت ہے، نفل بھی ہے سنت بھی ہے. تراویح نفل بھی ہے سنت بھی ہے. نفل کہتے ہیں زائد، فرض سے جو زائد ہے وہ نفل ہے. اس لیے باب النوافل ہی میں تراویح آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور سے جو بر صغیر میں اجمیوں کے ہاں جو تصور ہے نوافل کا، کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ نوافل نہیں. یہ سنت بھی نفل ہے، سنت مؤکدہ بھی نفل ہے، سنت مستحبہ بھی نفل ہے، سب نوافل میں داخل. نافل کے معنی فرض سے جو زائد ہو نوافل. تو تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے رہے ہیں. سمجھ بات آئی؟ جی جزاک اللہ خیر. مجیب بھائی آپ کے پاس. جی یہ اسی کے اوپر سوال ہے، یہاں پر بہت پہلے پوچھا گیا ہے. محمد زاہد خان کے دو سوال ہے. Is دو نفل نماز in عشاء prayer to be prayed before تراویح؟ یعنی عشاء کی جو ہماری سنتیں ہوتی ہے بعد والی، اس کو نفل کہہ رہے ہیں شاید. کیا ہم تراویح سے پہلے پڑھ لیں اس کو؟ ہاں اس کو پڑھ لیں. عشاء کے بعد والی جو دو سنت مؤکدہ ہے. عشاء کے بعد 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے، سنت راتبہ.
سنت رواتب میں سے 2 رکعت ہے عشاء کے بعد، فرض کے بعد 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور اس کے بعد پھر قیام کریں گے، اس کے بعد پھر قیام یا تراویح جسے جو بھی کہہ لیجئے، اس کے بعد قیام تراویح اور جو ہے وطر اس کے بعد ہے۔ ان کا اور ایک سوال تھا، کیا میں تہجد سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہوں؟ تہجد سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے جو میں نے وضاحت کر دی کہ تہجد کہیے یا قیام اللیل کہیے، صلاۃ اللیل کہیے، صلاۃ الوتر کہیے، سب ایک ہی نماز ہے۔ اگر طاق پڑھتے ہیں، طاق عدد پڑھیں گے تو وہ وتر ہو جاتا، طاق نہیں ہے تو قیام اللیل ہے لیکن وتر نہیں ہے۔ اور پھر اگر جو ہے سو کر اٹھ کر آخر شب میں پڑھتے ہیں تو اسی کو تہجد کہتے ہیں، کیونکہ اٹھنے میں مشقت ہوتی ہے اس لیے اس کو تہجد کہا جاتا ہے، اس وقت تہجد کہتے ہیں۔ لیکن یہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک یہ پورا وقت تہجد کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا وقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بھی پڑھی ہے، بیچ میں بھی پڑھی ہے، آخر میں بھی پڑھی ہے نمازیں، تینوں جو سب عمل ہے۔ اللہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جس وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے، اور جس وقت سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف تھا، کبھی شروع میں پڑھ لیا، کبھی بیچ میں پڑھ لیا، کبھی آخر میں پڑھ لیا، لیکن زیادہ تر آپ آخر میں پڑھتے تھے، زیادہ تر آپ آخری شب میں جو ہے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ ثلث اخیر کی فضیلت ہے، ثلث اخیر کی آخری تہائی رات کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس لیے اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ تو عشاء سے لے کر فجر تک جب بھی پڑھیں گے وہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ فرحان بھائی، فرحان آپ کا کوشچن پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ اچھا نہیں، فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکچولی ایک حدیث پوسٹ کی ہے، وہ وہی حدیث ہے جو آپ نے ابھی بتائی، وہ کھجور کھانے کے بعد کیسے، وہ حدیث انہوں نے، ٹھیک ہے، ان کا سوال نہیں ہے، صرف حدیث پوسٹ کر رہے تھے۔ مجیب بھائی آپ کے پاس نیکسٹ سوال، اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ فیض بھائی آپ کے پاس ایک سوال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرے پاس سوال ہے، عورتوں میں نماز پڑھا سکتی ہیں؟ عورتیں عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں، جیسا کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا تھا تو اذان دے دیا کرے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو تم نماز پڑھایا کرو۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، جو ہے ام ورقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والیوں کو تم نماز پڑھایا کرو۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خواتین کی امامت کرتی تھیں، اور اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خواتین کی امامت کرتی تھیں، لیکن بیچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ امام جو ہوگی آگے نہیں کھڑی ہوگی، عورتوں کی امام جو ہوگی عورت وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو کر امامت کرے گی۔ تو عورتوں کی امامت ثابت ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ زبیر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ میرا ایک پہلے سوال کیا تھا میں، اب دوسرا میرا سوال ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر ہمارے بامبے میں لوگ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لیتے ہیں اور اس کو پھر بھاڑے پہ دے کے وہ بھاڑا جو ہے پھر وہ کسی اور کو دیتے ہیں بھاڑے پہ، اور وہ بھاڑے پھر اپنے خرچے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے اسلام کی طرف، اسلام کے؟ نہیں جائز۔ اولاً یہاں دو ہیوی ڈپازٹ پر جو مکان وغیرہ دیتے ہیں اس میں 2 فتنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کرایہ کم کر دیتے،
जितनी ज़्यादा पैसा आप देंगे किराया आपका कम हो जाता है। ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ आपका जो है किराया कम, या किराया नहीं रहता वैसे जाके रहो, हमें इतना पैसा दे दो जाके रहो। तो ये कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर कर्ज जिससे कर्ज देने वाले को फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो रिबा है, सूद है। तो हैवी डिपॉजिट पर जो आजकल रिवाज है शहरों में मकान वगैरह देने का, वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें जो है रिबा की शामिल है, रिबा शामिल है। तो शेख जरा सिर्फ एक चीज क्लियर करना था, तो या तो वो हैवी डिपॉजिट दे के रह रहे हैं तो वो भी गलत है, या हैवी डिपॉजिट से लेके फिर भाड़े पर दे रहे हैं तो वो गलत है? चाहे रह रहे हो तब भी गलत है, भाड़े पर दे रहे हैं तब भी गलत, दोनों गलत। शेख इसका एक दूसरा नाम भी है पगड़ी। पगड़ी, पगड़ी हाँ वो पगड़ी होती है, पगड़ी अलग होती है, ये डिपॉजिट वाला अलग है। पगड़ी में ये होता है कि वो बतौर जमानत, बतौर जमानत जब आप खाली करेंगे तो आपको वो रकम वापस मिल जाएगी। अगर पगड़ी की ये हैसियत है कि जिस दिन आप मकान अगर किराया नहीं दिया तो उसमें वजह कर लेंगे, किराया दिया नहीं रोक लिया आपने, नहीं दिया तो उस जो है पगड़ी में से कट जाएगा, या मकान में तोड़ फोड़ किया, कोई नुकसान पहुंचाया तो उस पगड़ी में वजह हो जाएगा। तो अगर ये शक्ल है और फिर वो पगड़ी वापस होती है जब मकान खाली करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, जायज़। शेख इसकी एक शक्ल ऐसी है, हेवी डिपॉजिट का नाम तब्दील करते हुए पगड़ी का नाम देते हुए कि 5 साल के लिए आप हमको 50 लाख रुपए दो और 5 साल आप हमारे घर में रहो, और ये पगड़ी है, और तुम्हारा जो किराया है समझ लीजिए 10,000 रुपया, वो हर महीने के हिसाब से कट जाएगा। यानी किराया मुतय्यन होता है। हाँ 10,000 घर दिया जाता है, वो किराया देता है? नहीं, किराया नहीं देता है, किराया नहीं देता है, और जो रकम दिया उसमें से वज़ा हो जाता है। हाँ उसमें से कटते 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 आखिरी 5 साल में खत्म हो जाता है। और जो पैसा दिया वो खत्म हो जाता है। हाँ जो कर्ज दिया है वो खत्म हो जाता है। नहीं बात वाज़ेह नहीं हुई। बात ऐसी है, मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लैट है, मैंने वो 5 लाख रुपया लिया किसी से और कहा कि तुम्हारे 12 महीने के एक साथ पैसे हैं, अब अगर तुम मुझे 5 साल के लिए चाहिए तो 20 लाख रुपया दो और मुझे 5 साल कोई भाड़ा मत दो, इजार मत दो, और 5 साल के बाद में मैं अपना घर वापस ले लूंगा। मतलब ये जो रकम दिया है किराए के तौर पर होगा? उसको पगड़ी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या चीज है पगड़ी। ये एडवांस रेंट हो गया ना शेख? नहीं, अगर वो रेंट है और बाकायदा वसूल के एतबार से है तो रेंट अगर है तो ठीक है। अगर रेंट है और 5 साल 1 लाख दे दो, 5 साल रहो, अगर ये शक्ल है 1 लाख मुझे दे दो, इस मकान में 5 साल तुम रहो, फिर मेरा घर वापस कर दो, लेकिन मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, पैसा वापस नहीं होगा, यही 1 लाख किराया होगा इस मकान का, तब तो ये तो ठीक है। इसमें ये हो जो जिसकी किसी की वफात हो जाए और उस पर रोजे बाकी हों तो उसके औलिया यानी उसके वारसा वो रोजा रखेंगे, या फिर हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। दोनों चीजें हैं, चाहे वो रोजा रखें चाहे हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दो। लेकिन उनको मौका मिला कज़ा करने का, उन्होंने कज़ा नहीं किया, लेकिन कज़ा करने का मौका ही उसी बीमारी में वफात पा गए, तो जब बीमारी में वफात पा गए तो उन पर कोई चीज़ नहीं है। हाँ अगर वर्षा खिला देते हैं वो अलग चीज़ मामला है। जी कादिर भाई का हाथ उठा हुआ, कादिर भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब
ایک صاحب زکوٰۃ سے متعلق ایک سوال ہے جو آج کل جو ہے آرگنائزیشنز پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال وہ لوگ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لوگ بھی لیتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے پہلے اس کا ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کے دوران پہ جو ہے مال کلیکشن ہوتا تھا، زکوٰۃ کا مال جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا مسلم پبلک میں، اور آپ کے دوران میں جو ہے ابھی اسی ایگزامپل دے کے جو ہے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال دو تو وہ ہم کو بھی دو، اس سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ادھر میں بول کے، کیا اس آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب؟ نہیں، میں نہیں سمجھ پایا سوال کیا ہے. یہ جو ہے ابھی تھوڑے آرگنائزیشن جو ہے یہ ابھی دوران جو آرگنائزیشن قطر میں ہے یا انڈیا میں بھی ہے جو زکوٰۃ کا مال کو پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ہم پہ ہمارے کو بھی دو بول کے بولتے ہیں، جو ہے وہ اس کا مسلم قوم کے جو ہے کام کرتے ہیں، حالانکہ جو غریبات جو حالات جو پیدا ہوئے ہیں انڈیا میں، جو دلی کے انسیڈنٹس ہے اور یہ جو وبا کا روپ جمع کرتے ہیں اور مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں. جی 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 ہاں تو ٹھیک ہے، ایسی آرگنائزیشن ایسی تنظیمیں جو قابل اعتماد ہیں، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اور قابل اعتماد لوگ ہیں کہ مستحقین تک زکوٰۃ آپ کی پہنچاتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن قابل اعتماد ہونا چاہیے. جی شکریہ. تو ادائیگی ہو جائے گی، آپ نے ان کو دے دیا تو ادائیگی ہو جائے گی. یہاں پہ ایک سوال کیا آیا ہوا ہے. عام طور سے جو تنظیمی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر قابل اعتماد کوئی ادارہ ہے تو اس ادارے کو آپ دے سکتے ہیں جو مستحقین تک پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جماعت کے مفاد میں اس کو خرچ کرتے ہیں. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم مسجد میں کچھ وقت پہلے پہنچیں تو کیا نفل پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا دعا کریں یا ذکر اذکار؟ اگر ذکر کریں تو درود پڑھیں، استغفار پڑھیں. کب مسجد میں داخل ہونے کے بعد کچھ جمعہ وقت کوئی بھی دن نہیں، وہ نہیں لکھا ہوا ہے، صرف لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں کچھ وقت پہلے اگر پہنچ جائیں تو. ہاں پہنچ جائیں تو پہلے تو تحیۃ المسجد پڑھیں. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ کم سے کم 2 رکعت نہ پڑھ لے. تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد پڑھ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت کیجئے، جو چاہیے کیجئے. لیکن جمعہ کے دن اگر آپ جاتے ہیں پہلے پہنچتے ہیں تو آپ نوافل زیادہ پڑھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من اغتسل، جو غسل کرے اور اس کے بعد بکر وابتکر اور جلدی مسجد جائے، ثم یصلی ما قدر له، پھر یہ کتنی رکعتیں پڑھے جو اس کی طاقت اور قوت میں ہے، یہاں تک کہ امام ممبر پر آ جائے. تو یہ پورا وقت نوافل پڑھنے کا، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیے جب تک کہ امام ممبر پر نہ آ جائے. یہ اصل مسنون ہے. لیکن عام دنوں میں کبھی بھی جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیے اور اس کے بعد جو چاہیے آپ جو ذکر کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، جو چاہیے کیجیے. جی انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مارننگ واک میں جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، اب سپیڈ کے وجہ سے تجوید یا اس میں نہیں پڑھ پاتے ہیں یا غور نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی تجوید یہ قرآن کی تلاوت میں، تجوید یہ قرآن کی تلاوت میں ہے، جو ہے رہا مخارج کے ساتھ پڑھنا تو اذکار میں بھی مخارج کا تو خیال رکھیں گے، لیکن وہ تلاوت وہ جو ہے قرأت نہیں کریں گے، قرأت نہیں ہوتی ہے اذکار میں، قرأت نہیں ہے کہ جو ہے آپ تجوید کے جو ہے شین قاف جیم کر کے بیٹھے رہیں دیر میں.
جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن عورتیں گھر پہ جمعہ کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہیں یا مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھیں گی؟ نہیں میرے بھائی، یہاں پر جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ظہر کے وقت میں ہوتی ہے. ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی جمعہ کا خطبہ یہاں شروع ہوتا ہے. خطبے کی اذان، یہ دو اذانے والی نہیں، خطبے کی جو اذان ہے وہ اصل اذان ہے. خطبے کی اذان کے بعد عورتیں گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں. جمعہ ختم ہونے کا انتظار انہیں نہیں کرنا جو گھروں میں نماز پڑھتی، کیونکہ وقت ہو گیا ان کا، سب کے لیے وقت ہو گیا ہو، لیکن ان پر جمعہ نہیں ہے اس لیے گھر میں وہ زور پڑھ لیں گی اسی وقت. جی یہاں پہ اور سوال ہیں، لیکن پہلے میں مجیب بھائی سے پوچھوں گا، اگر ان کے پاس سوال ہیں تو پھر وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا اس شخص کو بولنا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، بولنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دے دیجیے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں کہ مستحق ہے کہ نہیں تو تحقیق کر لیجیے. پہلے تحقیق کر لیجیے کہ بھائی مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں، پھر دیجیے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیونکہ آج خیر ہے امت میں لوگ زکوٰۃ کو پسند نہیں کرتے. جی کچھ سوال اور لیں گے، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ دیکھتے دیکھتے اچانک وقت، کسی نے مجھے پرسنلی چیٹ پہ بتایا کہ 3 بج گئے، سمیر بھائی شیخ کو تھوڑا سا آرام دیجیے. تو یہاں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں سبحان اللہ ٹورڈز اینڈ کافی سوال آ جاتے ہیں، یعنی شروع میں اتنے نہیں رہتے. کیا عورتیں پیریڈ میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ ہاں، عورتیں پیریڈ میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے. قرآن کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے حالت پیریڈ میں، پڑھنا جائز ہے. آپ موبائل سے پڑھیں، نیٹ سے پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر والے قرآن کو لے کر پڑھیں، جائز ہے. لیکن مصحف جو سادہ قرآن محرہ قرآن ہے ہمارے ہاں، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں، کیونکہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگائے. تو جمہور علماء امت کے ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں لیکن پڑھ سکتی ہیں. کسی کے اوپر سوال ہے، جو قرآن کو حفظ کرنے جاتی ہیں لڑکیاں، جو عورتیں حفظ کرتی ہیں یا ان کا کلاس ہے، پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں یا طالبہ ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کو مصحف لینے کی ضرورت ہے تو ہاتھ میں گلوب پہن کر کے، دستانے پہن کر کے یا کوئی کپڑا وغیرہ لے کر کے پھر وہ ہاتھ لگائیں، ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں. ایسی عورتیں جو ہے گلوب پہن کر کے قرآن پکڑ سکتی ہیں. یہاں پہ سوال ہے کہ کیا انٹرسٹ کا پیسہ ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نامسلم ہو؟ ہاں، انٹرسٹ اولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ انٹرسٹ سے توبہ کرنا چاہیے انسان کو اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اب انٹرسٹ کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے، کیا کریں؟ تو اس سے نجات حاصل کرنی، اس کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اپنے اعزاء اقربا کو نہ دیں، اپنے بال بچوں پر نہ خرچ کریں کیونکہ آپ کے لیے حرام ہے. لیکن چونکہ پیسہ فی نفسی حرام نہیں ہے اس لیے وہ کسی بھی مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کافر کو دے دو، نہیں، کافر کو مت دو، مسلمان کو دو، کیونکہ وہ پیسہ فی نفسی حرام نہیں ہے. پیسے کے اندر جو حرمت آئی ہے آپ کی وجہ. دیکھیے حرام چیزوں کی 2 قسمیں، ایک جو فی نفسی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، آپ نہ خود پی سکتے ہیں نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی نہیں دے سکتے. اس کو ضائع کرنا ہے، آپ اس کو پھینکنا ہے، ضائع کرنا. لیکن ایک وہ چیز ہے جو کہ فی نفسی حرام نہیں ہے، اس کے اندر حرمت جو آئی ہے آپ کے تعامل کی وجہ سے. تو پیسے میں، روپے میں فی نفسی روپے حرام نہیں ہے، روپے میں حرمت جو آئی ہے آپ نے سودی معاملہ کیا ہے، اس لیے آپ کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے وہ حرام نہیں. تو کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی غریب کو، کسی بھی مسکین کو وہ رقم دی جا سکتی.
جی یہاں پہ سوال ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ٹائم نہیں دیتا اکثر، اور وہ دوسری سورت بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم سورہ فاتحہ کب پڑھیں؟ کیا امام کو سنیں یا سورہ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ یہ رکن صلاۃ ہے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، صحیح مسلم کی حدیث، تو انہوں نے کہا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے ہو تب بھی اپنے جی میں پڑھو۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اگر امام موقع نہیں دیتا ہے تو آپ جیسے اگر امام سنت کے مطابق قرأت کرتا ہے، ہر آیت پر ٹھہر کے پڑھتا ہے، تو ہر آیت پر جب ٹھہرے تو آپ اس آیت کو دوہرا لیجئے۔ قاری عبد الباسط کی قرأت مت کیجیے، آپ جو ہے اور ہر آیت پر دوہرا لیجیے۔ اگر نہیں ٹھہرتا ہر آیت پر تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیجیے، کیونکہ ضم سورہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ضم سورہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو جب وہ سورت پڑھ رہا ہو تو آپ جلدی سے سورہ فاتحہ اس دوران پڑھ لیجیے۔ لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے چاہے جیسے ممکن ہو ویسے پڑھنا ہے آپ کو۔ جی سلیم ہے، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ 10 سال کا بچے کو روزہ کمپلسری ہے کیا؟ وہ حفظ بھی کرتے ہیں اور وہ بیچ میں روزہ پکڑ کے تھوڑا ٹائرڈ ہو کے وہ روزہ کمپلسری ہے بالغ ہونے پر۔ اگر 10 سال میں بالغ ہو گئی ہے تو روزہ فرض ہے اس پر، اور بلوغت جو ہوتی ہے اس کی 3 علامتیں ہیں، یا تو احتلام ہونے لگے، منی خارج ہونے لگے خواب میں یا بیداری میں، اور یا تو ناف کے نیچے بال آ جائے، مرد ہو یا عورت دونوں اس میں برابر ہیں، یا اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو مرد بھی بالغ ہو جائے گا، عورت بھی بالغ ہو جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے ایک تیسری چیز ہے حیض کا آنا، اگر حیض آنا شروع ہو گیا تو عورت بالغ ہوگی، چاہے اس کی عمر 9 سال ہو 8 سال ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو 15 سال تک وہ بالغ نہیں مانی جائے گی، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ 15 سال اگر پورے ہو گئے تو پھر چاہے یہ علامت ظاہر ہو یا علامت ظاہر نہ ہو، اس پر بلوغت کا حکم لگایا جائے، اور پھر ایسی صورت میں وہ فرائض اور واجبات کی مکلف ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی یہاں پہ سوال ہے کہ حاملہ پریگننسی کے دوران روزے مس ہو جاتے ہیں تو فدیہ دیا جائے یا انہیں ڈیلیوری کے بعد دوبارہ سے رکھا جائے؟ یہ ایکچولی کوشچن آپ نے جواب دے دیے۔ میں کر چکا ہوں کہ جمہور فقہا جو کہ فقہا کہتے ہیں وہ قضا کرے گی بعد میں، لیکن صحابہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحابہ کا فتویٰ زیادہ بہتر۔ اس کا تفصیل سے آپ نے جواب دیا تھا پہلے۔ ہاں وہی تو میں مطلب بھائی آپ کا کوشچن ہے، بلال بھائی آپ کا بھی کوشچن ہے، لیکن اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو بیٹر ہے، کافی لمبا ہے آپ کا کوشچن۔ شیخ صاحب ابھی آپ نے ایک کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب اذکار پڑھیں گے تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب، تو جیسے اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں شیخ صاحب، تو جیسا میں الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا ہوں یا الحمدللہ 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 زور سے پڑھتا ہوں شیخ صاحب، تو اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے شیخ صاحب پڑھنے کا؟ پلیز تھوڑا سا جواب۔ کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تجوید جیسے کہ قاری عبد الباسط پڑھتے ہیں یا قاری جو ہے منشاوی اور حسری وغیرہ قرأت کرتے ہیں، ویسے آپ اذکار کی قرأت کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں، وہ قرأت نہیں ہے۔ تجوید کے بغیر عربی نہیں، لیکن قرأت نہ کرے ایسا کھینچ کے، سبحان اللہ اللہ۔ ٹھیک، اچھا تو تجوید سے پڑھنا ہے نا، جیسا الحمدللہ الحمدللہ ایسا پڑھیں گے نا؟ اظہار یہ تمام چیزیں یہ مکملات ہیں، یہ تحسینات ہیں، یہ واجبات میں سے نہیں ہیں۔ گنہ، اخفا، اظہار وغیرہ جو کرتے ہیں یہ قرآن کے لیے ہے، غیر قرآن میں اظہار، غنہ، اخفا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ جی بلال بھائی ابھی آپ اگر کوشچن کر لیں تاکہ پھر ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے، اگر مجیب بھائی کے پاس اگر کوشچن ہے یوٹیوب پہ تو ٹھیک ہے، ورنہ
میں بلال بھائی کا کوشچن میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں لگتا پوچھ نہیں پا رہے. ان کا کوشچن ہے میں یو اے ای میں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. کووڈ-19 کی وجہ سے میری کمپنی میں مجھے چھٹی دے دی سیلری کے بنا مارچ سے جون تک, اور شاید جون سے بھی آگے وداؤٹ سیلری ہوگا. تو میرے بینک میں سیونگ نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے. کیا ادھار لے کے میں کچھ ادھار لے کے میرا خرچہ چلا رہا ہوں. اگر کوئی مجھے زکوٰۃ دے یا صدقے کے پیسے سے میری ہیلپ کرنا چاہے تو کیا یہ پیسے میرے لیے صحیح ہوں گے؟ ہاں صحیح ہوں گے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے لیے صحیح ہے, کیونکہ بیوی کا مال آپ کا نہیں ہے, بیوی کے پاس زیور ہے نا, آپ کے پاس نہیں ہے. بیوی کا مال بیوی کا ہے, شوہر کا مال شوہر کا ہے. اگر شوہر کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اگرچہ بیوی لکھپتی ہو. بیوی لکھپتی ہو تو اس سے شوہر کا کچھ نہیں لینا دینا ہے. شوہر اگر جس سے حالت خراب ہے تو اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق بن رہا ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے, بیوی گرچہ مالدار ہو. بلکہ بیوی بھی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے. بیوی بھی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے ایسی صورت. ہاں یہ کانسیپٹ ہمارے وہاں بر صغیر میں نہیں پایا جاتا, اس لیے. ہاں تو بر صغیر میں لوگ مشترکہ کھاتا رہتا ہے نا. بر صغیر میں بیوی جو کچھ لائے سب شوہر کا ہو جاتا ہے. یہ مصیبت ہے, بیوی کی جائیداد پر شوہر قبضہ کر لیتا ہے نا زبردستی. جی آخری سوال لے لیتے ہیں. عاطف بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. عاطف بھائی آپ سوال کر لیں, پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کتنی نیند سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کس قدر نیند کا غلبہ ہو تو وضو ٹوٹنے کا جو ہے گہری نیند جس سے ہوش حواس ختم ہو جائے, ایسی نیند جس سے انسان کا ہوش حواس ختم ہو جائے تو اس سے نیند وضو ٹوٹ جاتا. لیکن ہلکی نیند ہے جس میں ہوش حواس نہیں ختم ہوا تو اس سے جو اونگ آ رہا ہے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شیخ جیسے کبھی خطبے میں یا کبھی نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے جو ہے لوگ سو جاتے ہیں. ہاں بیٹھے بیٹھے بھی سو جائیں, اگر گہری نیند آ گئی ہے, ہوش حواس ان کا ختم ہو چکا ہے, تب تو نیند وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ہوش حواس باقی ہے, گرچہ اونگ آ رہی ہے, سو بھی رہے ہیں, لیکن سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اگل بگل میں کیا ہے ہو رہا ہے, تو ان کی نیند ناقض وضو نہیں. کیونکہ نیند کو اس لیے ناقض وضو کہا گیا ہے کہ ہوا خارج ہونے کا امکان رہتا ہے. کہتے ہیں جو ہے العین وقاء السحر, آنکھ جو ہے یہ سرین کی بندر ہے, اور جب آنکھ بند ہو گئی, نیند آ گئی, تو وہ بندر کھل جاتا ہے. پھر انسان کو پتہ نہیں رہتا کہ ہوا خارج ہوا یا ہوا خارج نہیں ہوا. اس لیے نیند جو ہے یہ ناقض وضو ہے جبکہ گہری ہو. ہلکی نیند یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جھونکے آتے تھے نیندوں کے, اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے, بیٹھے بیٹھے نہیں بلکہ آواز بھی آ جاتی تھی ناک سے, اور پھر وضو نہیں کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہ غفلت کی نیند نہیں, گہری نیند نہیں ہوتی. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیراً. اسی سے ہم وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ قدر میں تو اذان بھی ہو گئی ہے عصر کی, مدینے میں نہیں ہوئی ابھی تک, ٹائم ہے. اوور ٹو یو مجیب بھائی, آپ کو اگر کچھ کہنا ہے, پھر ورنہ شیخ کو دے دیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی لوگ اس درس میں شامل ہوئے, چاہے زوم سے اور چاہے یوٹیوب سے اپنا وقت نکال کر, اور ماشاءاللہ بہت سارے مسائل کو ہم سمجھیں, اللہ تعالیٰ ہم کو دینی مسائل سمجھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک. جزاکم اللہ خیر. بند کر دو.